ایک اور بات جو بہت اچھے طریقے سے واضح ہوئی کہ ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ تعصبات یا مسلکی تعصبات اس کو کہہ لیں، کہ کچھ لوگوں کی طرف سے جو مسلکی تعصب کا اظہار کیا گیا کہ ایک ایسا شخص جو آ کر صرف دین کی، توحید کی، رسالت کی، اسلام کی حقانیت کی بات کرتا ہے، ان کا یہ موٹو ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہ کسی فرقے کی بات کرتا ہوں، نہ کسی مسلک کی بات کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، ساری دنیا جانتی ہے، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، انہوں نے جا کے ہمیشہ ڈیبیٹ کی ہے، مناظرہ کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، تو غیر مسلموں سے کیا ہے، اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو دلائل سے ثابت کیا، دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کمپیریٹیو ریلیجن کے سبجیکٹ کی اگر بات کریں، پوری دنیا میں ان کے ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس خاص سبجیکٹ میں جس طریقے سے ان کو مہارت ہے، جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔ اب جب وہ یہاں پر آ کر صرف اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کی بات کر رہے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، اب ایسی صورت میں ایسی شخصیت کا بائیکاٹ کرنا، اس کے خلاف نعرے لگانا، اس کے خلاف جناب تعصب کا اظہار کرنا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسلام کو پھیلانے والے ہیں، اسلام کے داعی ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں، یا اپنے مسلک اور اپنے فرقے کے مبلغ ہیں۔ جب ایک آدمی مسالک سے بالا تر ہو کر صرف اسلام کی بات کر رہا ہے، تو پھر اس میں مسلک اور فرقہ کہاں سے آیا؟ اگر پھر بھی مسلک اور فرقہ لایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فرقہ اور مسلک اسلام سے زیادہ ہم اس کو اہمیت اپنے مسلک اور فرقے کو دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عقدہ، ایک نقاب ہمارے معاشرے پہ جو پردے پڑے ہوئے تھے، ان پردوں میں سے ایک پردہ یہ بھی اٹھا جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ، اور ابھی ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے علماء کو بھی، تمام مسالک کے علماء کو بھی، عوام کو بھی، کہ دیکھیں اگر مشترکات کی بات آتی ہے، قرآن کریم سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ مشترکات پر، کامن چیزوں پر تو کافر کے ساتھ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو جب اسلام، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، مسئلہ ختم نبوت کی حقانیت، اس پر کس فرقے کا، کس مسلک کا اختلاف ہے، اگر اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو پھر تعصب کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ معاملہ ہمارے سامنے کھلا ہے تو اب ہمیں اس کے حل کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، اور حل کی طرف ہم دو طریقوں سے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ہمارے مسالک ہیں وہ آپس میں، اور الحمدللہ یہ چیز اب دیکھنے کو مل رہی ہے، حالیہ جو مزار قائد پہ، شارع قائدین پر جو 7 اکتوبر کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی، اس میں تمام مسالک کے حضرات موجود تھے، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اس طرح کے مشترکات پر اکٹھے ہونا شروع ہوں۔ دیکھیں اختلافات تو کبھی ختم نہیں ہوتے، جب بھی اتفاق اتحاد کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا نظریہ چھوڑ دیں یا میں اپنا نظریہ چھوڑ دوں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان اختلافی چیزیں کتنی ہیں، اتفاق کی چیزیں کتنی ہیں، تو جو اتفاقی چیزیں اس پر متحد ہو جائیں، اس پر متفق ہو جائیں۔ مسلمانوں کا جس طرح سے شیرازہ بکھر رہا ہے، جس طریقے سے ہم تفریق در تفریق کا شکار ہو رہے ہیں، اگر دیوبندی ہیں، پہلے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث فرقے، پھر دیوبندیوں کے اندر فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں، بریلویوں کے اندر فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں، اہل حدیث کے اندر فرقے در فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑا اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہم اپنے سارے کاموں میں ٹھیک ہوں، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو مشترکات پہ لا کے امت کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک ایسے خطیبوں کا، ایسے ذاکروں کا، ایسے مبلغوں کا بائیکاٹ نہ کیا جائے جو قوم میں نفرت کے بیج بوتے ہیں، جو آپس میں لڑاتے ہیں، جو جناب ایک دوسرے کے خلاف ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہو گیا ہے میرے خیال سے، اب حقیقی دین کی طرف آنا چاہیے، پریکٹیکل دین کی طرف آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان ہندو سے لڑ رہا تھا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لڑ رہا ہے بھئی، پہلوانی کر رہا ہے اس کے ساتھ، مسلمان نے ہندو کو گرا دیا، بھئی کلمہ پڑھ مسلمان ہو نہیں تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ہندو نے کہا ٹھیک ہے چل میں مسلمان ہوتا ہوں، پڑھا مجھے کلمہ، تو اس نے کہا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ ہماری تو یہ حالت ہوئی ہے، ہم اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں،
اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ چلیں ٹھیک ہے میں ہوتا ہوں مسلمان، ذرا مجھے بتائیں اسلام کا معاشی نظام بتائیں، مجھے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا خاندانی نظام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شوہر تھے، آپ کیسے معلم تھے، آپ کیسے مدرس تھے، آپ کیسے سپہ سالار تھے، کیسے حکمران تھے، کیسے پڑوسی تھے، کیسے رشتہ دار تھے، بتائیں مجھے ذرا، کیا پتہ ہے ہمیں؟ کچھ نہیں پتا۔ یہ پریکٹیکل چیزیں، ان کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتوں کا وہ پہلو ہے جو علمی پہلو ہے، کہ مثال کے طور پر اگر وہ کسی چیز کو جائز کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی جو فقہی مسائل میں جب وہ کوئی رائے دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے اختلاف ہوتا ہے، اور رہا ہے اختلاف، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی جتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ان سب کو ہم فراموش کر دیں۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔